اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، اور اس مہینے کی 25 تاریخ کو سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا وصال ہوا ہے۔ یعنی آپ نے جو دنیا سے پردہ کیا ہے، 25 صفر المظفر کو آپ نے پردہ کیا ہے۔ آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 106 سال ہو چکے ہیں۔ 106 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، آپ کے دیوانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں بچا ہے کہ جہاں پر آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے دیوانے نہ موجود ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا افریقہ ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی ملک ہو، ہر ملک میں، ہر شہر کے اندر جو ہے آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو جاننے والے، آپ کو ماننے والے موجود ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیز جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ چیز رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ 106 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر پھر بھی آج جو ہے آپ کا چرچا دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ یہ مقبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھیں کہ 2 سال 4 سال گزرنے کے بعد جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، یا ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ 2-4 سال کے بعد بھول جاتے، لوگ 2-4 سال کے بعد بھول جاتے ہیں۔ مگر سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو 106 سال ہو گئے دنیا سے پردہ کیے ہوئے، مگر آج بھی آپ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ آج بھی آپ کا ذکر، آپ کا ترانہ جو ہے لوگوں کی زبانوں پر موجود ہے۔ تو یہ رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کو جس جہت سے دیکھا جائے، یعنی جس سمت سے، جس نظریے سے آپ کی شخصیت کو، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ ہر طرح سے جو ہے بے مثال نظر آتے ہیں۔ چاہے علم کے میدان میں دیکھا جائے، چاہے عمل کے میدان میں دیکھا جائے، چاہے ایمان و عقائد کے میدان میں، چاہے توحید و رسالت کے میدان میں، کسی بھی میدان میں جو ہے آپ کو دیکھا جائے، آپ ہر میدان میں جو ہے بے مثال نظر آتے۔
اور ایسے بے مثال نظر آتے ہیں کہ 14ویں صدی کے اندر جو ہے آپ کا کوئی نظیر ہی نہیں ملتا. یعنی آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ کا نظیر جو ہے 14ویں صدی کے اندر کوئی ملتا ہی نہیں ہے. آپ ہر میدان میں ہر سمت کے حساب سے، ہر نظریے کے حساب سے، ہر جہت کے حساب سے جو ہے آپ بے مثال ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں، جو شخص آپ پر انگلی اٹھاتا ہے، جو شخص آپ پر انگلی اٹھاتا ہے، وہ یا تو حسد میں اٹھاتا ہے یا تو کینہ میں اٹھاتا ہے. یا تو دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو ہے آپ کی کتابوں کو، آپ کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، جہالت کی وجہ سے وہ آپ پر انگلی اٹھاتا ہے. ورنہ جس نے بھی آپ کی کتابوں کو پڑھا ہے، جس نے بھی آپ کی سیرت کو پڑھا ہے، وہ کہنے پر یہی مجبور ہو گیا کہ ملک سخن کی ساہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ آپ کی سیرت اور آپ کی کتابوں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے. تو اگر انسان حسد بغض کا آئینہ جو ہے اتار کر سیدی سرکار اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھے، آپ کی سیرت کو پڑھے، تو ہرگز جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی سیرت پر یا آپ کی کتابوں پر جو ہے انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا. میرے مسلمان بھائیوں، سیدی سرکار اعلی حضرت کی سیرت کے چند پہلو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ خود اندازہ لگائیں، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ آپ کی سیرت جو ہے کس طریقے سے بے مثال ہے. سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سیدھے ہاتھ سے ہی کچھ دیا کرتے اور لیا کرتے تھے. آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی کو کچھ دیتے تو داہنا ہاتھ استعمال کرتے، اور جب کسی سے کچھ لیتے تب بھی جو ہے آپ داہنا ہاتھ استعمال کرتے تھے. اور یہی میرے آقا کی تعلیم بھی ہے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم بھی ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ دیا جائے تو داہنے ہاتھ سے دیا جائے، اور جب بھی کسی سے کچھ لیا جائے تو بائیں ہاتھ سے لیا جائے. حیات اعلی حضرت کے اندر ہے کہ اگر کسی کو کوئی شے دینی ہوتی، اگر کسی کو کوئی شے یعنی کوئی چیز جو ہے دینی ہوتی اور اس نے جو ہے الٹا ہاتھ لینے کے لیے بڑھایا، یعنی میرے سیدی سرکار اعلی حضرت کسی کو اگر کچھ دے رہے ہوتے اور سامنے والا جو ہے لینے کے لیے اگر بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ بڑھاتا تو سرکار اعلی حضرت جو ہے فوراً اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ جو ہے روک لیا کرتے تھے. یعنی آپ نہیں دیتے تھے، روک لیا کرتے تھے اور فرماتے، یعنی اس کو تعلیم دیتے، سیدھے ہاتھ میں لیجئے، الٹے ہاتھ سے شیطان لیتا ہے. یعنی آپ اس کو اسلام کی تعلیم پہلے دیتے، اس کو یہ بتاتے کہ مسلمان کی شان یہ ہے، میرے آقا کی تعلیم یہ ہے، میرے آقا کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لیا جائے، الٹے ہاتھ سے لینا جو ہے شیطان کا کام ہے. شیطان کا کام ہے. تو معلوم کیا ہوا آپ کی سیرت سے؟ ہم اور آپ کو بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی چیز کسی سے لے تو داہنا ہاتھ استعمال کرے، اور جب کسی کو کوئی چیز دے تو داہنے ہاتھ سے ہی دے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے لینا اور دینا جو ہے شیطان کا کام ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں، مولوی محمد حسین صاحب چشتی نظامی آپ فرماتے ہیں اعلی حضرت نے تمام عمر جماعت سے نماز پابندی کے ساتھ ادا کی. آپ فرماتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلی حضرت نے جو ہے پوری زندگی
آپ نے پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ہے آپ نے نماز ادا کی ہے۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ایک ہم اور آپ ہے، ایسا نہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہ بالکل فری ہوتے تھے اور صرف نماز ہی تک آپ محدود تھے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کے پاس تو بہت سارے وقت ہے، بہت سارا ٹائم ہے، کچھ کام ہوتے ہیں، چند کام ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اور آپ فری ہو جاتے ہیں۔ مگر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے صرف آپ کو 2 گھنٹہ سونے کا ٹائم ملتا تھا، صرف 2 گھنٹہ جو ہے آپ کو سونے کا ٹائم ملتا تھا، ورنہ جو ہے 22 گھنٹے آپ کی زندگی اس طریقے سے مصروف ہوتی تھی کہ فتویٰ لکھنا ہے، کتابوں کو پڑھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے جو 22 گھنٹے تھے زندگی کے، وہ مصروف ہوا کرتے تھے۔ مگر پھر بھی جو ہے آپ کی نماز نہ قضا ہوتی تھی اور نہ جماعت چھوڑتی تھی۔ آپ جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی سیرت سے معلوم کیا ہوا کہ ہم اور آپ اسی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے ہیں، تو ہم اور آپ کو بھی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، ورنہ یہ ہمارا نعرہ، ہمارا یہ دعویٰ جو ہے صرف دعویٰ ہے، حقیقت میں جھوٹ ہے۔ نہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، نہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کو بھی جو ہے پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی جو طبیعت تھی، یعنی کچھ انسان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، کچھ انسان کا مزاج جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مگر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مزاج تھا وہ گرم تھا۔ اب مزاج گرم تھا، مگر پھر بھی جو ہے آپ سخت گرمی کے موسم میں، یعنی جب شدید گرمی پڑتی تھی، تب بھی جو ہے آپ امامہ شریف باندھ کر اور عمدہ لباس پہن کر ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسجد میں آؤ، نماز کے لیے جب آؤ زینت کے ساتھ آؤ، تو میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب بھی مسجد کے اندر آتے تھے، نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے، تو آپ جو ہے زینت کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ آپ زینت کے ساتھ آیا کرتے تھے، یعنی آپ کے اوپر جو ہے موسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، بلکہ آپ کے سامنے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوتا تھا، آپ فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے اب ہمارے معاشرے میں لوگ نماز کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، فٹافٹ ادا کرتے ہیں، یعنی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا، دوسرے سجدے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی نماز اس طریقے سے نہیں تھی۔ مولوی محمد حسین چشتی نظامی آپ فرماتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس قدر جو ہے احتیاط سے نماز پڑھتے تھے کہ میری جو ہے 2 رکعت ہوتی تھی اور آپ کی 1 رکعت ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں مولوی محمد حسین چشتی نظامی کی میں 2 رکعت پڑھ لیتا تھا، مگر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ابھی 1 ہی رکعت ہوتی تھی۔ یعنی آپ بالکل اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی سیرت سے ہم اور آپ کو یہی سبق ملتا ہے کہ نماز بالکل اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو تعدیل ارکان ہے، یعنی رکوع، سجدہ، قعدہ، یہ سب چیزیں جو ہے بالکل اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔
جلدی جلدی ادا کرنے سے جو ہے کبھی واجب چھوٹ جاتا ہے، تو کبھی جو ہے تسبیح جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے یا سجدے میں پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح ہم صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری نماز فاسد ہو جاتی، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بالکل اطمینان، خضوع اور خشوع کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، حیات اعلی حضرت کے اندر ہے کہ صفتوں میں، یعنی جتنی بھی صفتیں میرے سیدی سرکار اعلی حضرت کے اندر پائی جاتی تھی، ان میں ایک بہت بڑی صفت آپ کے اندر یہ تھی کہ جو عالم با عمل کی شان ہوتی ہے، یعنی جو عالم دین ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفت جو ہے ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عالم کی شان ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ آپ کا ظاہر جس طریقے سے تھا اسی طریقے سے آپ کا باطن بھی تھا، یعنی آپ لوگوں کے بیچ میں جس طریقے سے رہتے تھے اسی طریقے سے آپ تنہائی میں بھی رہتے تھے، آپ کی سیرت جیسے تنہائی میں ہوتی تھی اسی طریقے سے ظاہر میں بھی ہوتی تھی، اور جو آپ اپنی زبان سے کہتے تھے اسی پر آپ عمل بھی کرتے تھے، اور جو آپ کے دل میں ہوتا تھا آپ اسی کو زبان پر لایا بھی کرتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم پڑھیں گے تب ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ صفت جو ہے کتنی قیمتی ہے۔ آج اس صفت کو اگر عالم دین کے سامنے رکھا جائے تو بہت سارے علماء جو ہے اس میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور آتا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آدمی اپنے عزیز کو دیکھنے لگتا ہے، اپنے دوست کی رعایت کرنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلے کو بدل دیتا ہے، فتویٰ کو بدل دیتا ہے۔ مگر میرے سیدی سرکار اعلی حضرت کی شان یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی جو ہے کبھی کسی کی رعایت کر کے آپ نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ جو شریعت کا مسئلہ ہوتا تھا، جو قرآن حکم ہوتا تھا، جو میرے آقا کا حکم ہوتا تھا، اسی کو آپ نے بیان کیا۔ نہ کسی عزیز کی آپ نے رعایت کی، نہ کسی دوست کی آپ نے رعایت کی، ہمیشہ حقانیت کا آپ نے جو ہے پرچم کو بلند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی آپ کو کبھی فتویٰ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی پہلے آپ نے کچھ دے دیا پھر اس کے بعد آپ نے کچھ فتویٰ دیا، ایسا کبھی موقع آپ کی زندگی کے اندر نہیں آیا۔ اور آخری بات سن لیں میرے مسلمان بھائیوں، تذکرہ امام احمد رضا کے اندر ہے کہ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے دل کو دو ٹکڑے کرے تو ایک پر جو ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر جو ہے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گا، یعنی آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس طریقے سے ٹوٹ ٹوٹ کر بھری تھی، اس طریقے سے بھری تھی کہ آپ کا دل جو ہے نبی کی محبت سے مدینہ مدینہ بنا ہوا تھا۔ آپ کا دل نبی کی محبت سے مدینہ مدینہ بنا ہوا تھا، اسی لیے آپ نے واضح کر دیا کہ میرا دل جو ہے اوروں کے جیسا نہ سمجھا جائے، بلکہ میرا دل تو ایسا دل ہے کہ اگر اس کو ٹکڑا کیا جائے، بانٹا جائے، دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، یا میرے دل کو دیکھا جائے تو تم جب دیکھو گے تو اس چیز کو پاؤ گے کہ ایک حصے پر جو ہے لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 25 صفر المظفر کی جو تاریخ ہے
وہ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے وصال کی تاریخ ہے، اس لیے جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔